اتفاق کا میسج گیا ہے. یہ پارلیمانی روایات اور جو پاکستان میں جذبہ حب الوطنی پایا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ مثال قائم ہوئی ہے. اور میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے اس جذبے کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک پیغام گیا ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہے، پوری قوم متحد ہے اور بھارتی جارحیت کو شکست دینے کے لیے اپنی آرمڈ فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جناب اسپیکر، کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں بزدل اور ڈرپوک دشمن جس نے رات کی تاریکی میں جب حملہ کیا تو وہ بہترین جو دنیا کے فائٹر جیٹس ہیں، جو ٹیکنالوجی بہترین ٹیکنالوجی ہے، اس سے بہتر ٹیکنالوجی اب تک دنیا میں نہیں آئی، جن کو ہم رافیل جیٹس کہتے ہیں. سپیریئر ٹیکنالوجی ہے ان رافیل جیٹس کی. اور بھارت کو بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس سپیریئر ٹیکنالوجی کے یہ جہاز موجود ہیں، تو ہم پتہ نہیں کیا پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کر دیں گے خدا نخواستہ. اور یہ جو ناز اور جو غرور تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس نیت سے اور جس ارادے سے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے اور پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے تھے، اس میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، ان کو شرمندگی ہوئی، اور شرمندگی بھی ایسی کہ اب اس خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. جناب والا، پاکستان میں جو جذبہ پایا جاتا ہے، جو جوش پایا جاتا ہے اور جو اتحاد و اتفاق پایا جاتا ہے، یہ پاکستانی قوم ہر ایسے موقع پہ، ہر ایسے وقت پر یہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اور یہ 5 انگلیاں جب مٹھی بنتی ہیں تو یہ ایسا زوردار مکہ بنتی ہیں کہ دشمن کو دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ دشمن جو مکار ہے، بزدل ہے، وہ بہترین ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے آپ کے خلاف. کہ رافیل جیٹس ہیں، بڑا چرچا تھا اور بڑا ناز تھا دشمن کو ان رافیل جیٹس کے اوپر کہ یہ پتہ نہیں اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے تو ہم شاید پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کر دیں گے خدا نخواستہ. مگر جب اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اور ارادہ کیا کہ پاکستان کا نقصان کرے، ہماری آرمڈ فورسز کا رسپانس بے فٹنگ تھا. اور یہ جو طیارے گرے ہیں، یہ صرف طیارے نہیں گرے، یہ پوری بھارتی قوم کا غرور گرا ہے، اس کا ناز گرا ہے، بھارتی قوم کا مورال گرا ہے ان جہازوں کے ساتھ. آرمڈ فورسز کا رسپانس بے فٹنگ تھا. اور یہ جو طیارے گرے ہیں، یہ صرف طیارے نہیں گرے، یہ پوری بھارتی قوم کا غرور گرا ہے، اس کا ناز گرا ہے، بھارتی قوم کا مورال گرا ہے ان جہازوں کے ساتھ. اور یہ رافیل کمپنی والے بھی پوچھتے ہوں گے ان سے کہ تم نے تو ہماری بھی ریپوٹیشن خراب کر دی. اور وہ پوچھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے شیئرز نیچے گرے ہیں جو میں آبزرو کرتا رہا ہوں. اور ہمارے JF-17 تھنڈر کا اگر آپ دیکھیں اور ہمارے شاہینوں کو اس فلور آف دا ہاؤس سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جس ہمت سے، جس جواں مردی سے اس ناز کو، اس غرور کو خاک میں ملایا.
اور پچھلی دفعہ تو ہم نے یہاں پہ فینٹاسٹک ٹی پلائی تھی, ابھی بھی ٹی تیار تھی یہاں پہ, فینٹاسٹک ٹی واز ریڈی, مگر کیونکہ اس دفعہ دشمن بھاگ گیا تو ٹی کی ہم نے اس دفعہ ہوم ڈیلیوری کی ہے. یہ ریفائل جیٹس گرانا کنونشنل وارفیئر کے اندر پاکستان کی سپیریورٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی بھارت سے کئی گنا بڑھ کے ہے. اور اگر کنونشنل وارفیئر کو دیکھا جائے تو تاریخ بھری پڑی ہے ان مثالوں سے جہاں پہ ہم نے انہیں شکست فاش دی ہے. اور جو پاکستان کا رسپانس رہا ہے جب یہ جیٹس گرے ہیں, اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ جیٹ صرف نہیں گرے رافیل, ان کا مرال بھی گرا ہے, جس کی وجہ سے ان کی نہ دوبارہ ہمت ہوئی اور یہ اب بیک فٹ کے اوپر گئے. اور اب انہوں نے اس خفت کو مٹانے کے لیے کیا کیا ہے اور اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے ان مینڈ ڈرونز بھیجنا شروع کیے ہیں, کیونکہ ان کے پائلٹس اب شاید کہتے ہوں گے کہ جی ہم کیوں جائیں مار کھانے کے لیے, آپ نے تو کہا تھا بڑی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے. اور بھئی بات جہاز کی نہیں ہوتی, بات پائلٹ کی ہوتی ہے جو جہاز کو اڑا رہا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی ہمت ہے, کتنا حوصلہ ہے. تو یہ اب کیونکہ دشمن بزدل بھی ہے اور ڈرپوک بھی ہے تو اس نے اب کہا کہ چلو ہم سٹریٹجی چینج کرتے ہیں, اور ان مینڈ جو ڈرونز بھیجے ہیں یہ ڈرونز کے ریفائل ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ڈرون ٹیکنالوجی کی اگر آپ ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز دیکھیں تو یہ ڈرون ٹیکنالوجی میں یہ ہیراپ ڈرون جو ہے یہ اسرائیلی ڈرون ہے, اور یہ ٹیکنالوجی وائز ڈرونز کا پائلٹس وہ نہ بھیج سکے کیونکہ ہم 5 گرا چکے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور ہم نے 7 ڈرون بھی گرائے تھے جس رات یہ انہوں نے رافیل سے حملہ کیا. تو اب یہ جو 25 ڈرون آئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی ٹاپ آف دا لائن ڈرونز ہیں, ہم نے 25 ڈرون کس طرح گرائے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ ہم نے ان کو سافٹ ہٹ دی ہے کہ ان ڈرونز کو جیم کر کے گرایا گیا ہے, اور کچھ ڈرونز کو ہم نے ہارڈ ہٹ دی ہے کہ ہم نے ان کو اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم سے ہٹ کر کے گرایا ہے. تو یہ جو بھارتی میڈیا آپ کو رافیل جیٹس کا ملبہ دکھا رہا ہے, اور یہ ہماری کامیابی تھی کہ کیونکہ کنونشنل وارفیئر میں پاکستان آرمڈ فورسز کا ایک سپیریورٹی ڈیولپ ہو گئی, اسٹیبلش ہو گئی, انڈین میڈیا نے ملبہ دکھانا شروع کر دیا. یہ چھپانا چاہتے تھے کہ یہ ملبہ نظر نہ آئے, مگر ملبہ جہاز کا کیسے چھپ سکتا ہے. تو انڈین میڈیا نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان نے ہمارے جہاز گرا دیے ہیں, اب شرمندگی مٹانے کے لیے, خفت مٹانے کے لیے آپ 100 بہانے کر لیں, مگر یہ جو ملبہ اٹھا رہے ہو, ہمارے ہاں ہم نے جو ڈرونز گرائے ہیں یہ جگہ جگہ وار ٹرافیز پڑی ہیں ہماری, جو ہم اپنے میوزیمز میں رکھیں گے اور اپنی قوم کے بچوں کو بتائیں گے کہ جب بھارت جہاز سے حملہ نہ کر سکا اور اس کے حملے کو پسپا کیا گیا تو یہ اس کے پائلٹس نے انکار کیا, تو یہ اب ڈرونز آئے تھے جو ایک ایک کر کے ہم گرا رہے ہیں. اور میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آرمڈ فورسز آر ریڈی, آرمڈ فورسز آر کیپیبل, اور وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں, اور آپ کا دفاع مضبوط اور محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے. اور جس طریقے سے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان 25 ڈرونز کو کاؤنٹر کیا ہے تھرو سافٹ ہٹ, تھرو ہارڈ ہٹ, یہ ملبہ گرا ہوا ہے وار ٹرافیز کے شکل میں. اور یہ صرف ہم نے ایئر ٹو ایئر مار یا گراؤنڈ ٹو ایئر مار کر کے ایک نئی مثال نہیں قائم کی کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں ہماری سپیریورٹی ہے. جو لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے لاسز اٹھائے ہیں بھارت نے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پہ نہ صرف 40 سے 50 ان کے ہم نے بھارتی فوجی ہلاک کیے ہیں, بلکہ جو ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا, اور آپ نے وہ آگ دیکھی, میں یونٹ کی بات نہیں کر رہا,
کنونشنل وارفیئر میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ پورے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیں. اس کی مثال آپ کو بہت کم ملے گی جناب اسپیکر. اور جب ہم نے اور یہ لائن آف کنٹرول پہ بھارت کے خلاف جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ابھی جاری ہیں. لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے ہیوی لاسز اٹھائے ہیں اور یہ اٹھا رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ ابھی بھی اٹھا رہے ہیں 40 سے 50. اور دیکھیے وہ کہتے ہیں دشمن بھی ظرف والا ہو. ہم نے تو لائن آف کنٹرول پہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا سیلف ڈیفense میں, کیونکہ ان کا ان پرووکڈ اٹیک تھا سویلین پاپولیشن کے خلاف. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سویلین پاپولیشن کو, عورتوں کو, بچوں کو نشانہ بنایا. اور ہم نے جو رسپانس دیا, بفٹنگ رسپانس دیا, تو ہم نے جہاز گرائے ہیں, ہم نے ملٹری انسٹالیشن اڑائی ہے لائن آف کنٹرول پہ, ہم نے ان کے فوجی ہلاک کیے ہیں لائن آف کنٹرول پہ. یہ جواب ہوتا ہے اور یہ منہ توڑ جواب ہوتا ہے. اور میں پوری قوم جاگ رہی تھی, ہم بھی جاگ رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہم ایڈریس کر رہے تھے, بتا رہے تھے. تو جب وہ سفید جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں سے معافی طلب کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ بس کر دو, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا, بہت ہمارا نقصان ہو گیا, تو یہ سفید جھنڈا جب لہرایا گیا یہ پاکستان کی فتح کی نشانی تھی, یہ پاکستان کی کامیابی کی نشانی تھی. اور انہوں نے جو ابھی سکھوں کے خلاف کارروائی کی ہے, میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, انہوں نے ان کا اپنا ڈرون گرا ہے اس گردوارے کے اوپر, اور ان کا اپنا ڈرون ہے جس نے وہاں پہ سکھوں کا نقصان کیا ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ کوئی سکھ پاکستانی فوج کے خلاف نہیں لڑے گا. جو سکھوں کی پرسیکیوشن کی گئی کینیڈا میں, یو ایس میں, آسٹریلیا میں, پوری دنیا دیکھ رہی تھی. تو اس کے پیچھے بھی ان کے مذموم مقاصد ہیں کہ سکھوں کو ٹارگٹ کرو, ان کے جذبات ابھارو پاکستان کے خلاف. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ یہ سویلین کو ٹارگٹ کرنا ہم جنگ کے اندر بھی جانتے ہیں کہ دشمن کو جواب کس طرح دینا ہے. یہ ادھر بھی سویلین پاپولیشن کو اٹیک کر رہے ہیں, اپنی ٹیریٹری میں بھی کر رہے ہیں. میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بدلہ ہوتا ہے نا, بدلہ, آپ نے دیکھا کہ جو پلوامہ کا پہلگام کے فال فلیگ آپریشن تھے, اور ان دونوں معاملات کے بعد بھارت نے 10 دن 12 دن بعد اس کو جواز بنا کے, ان جھوٹے واقعات کو جواز بنا کے پاکستان کی طرف جاریت کی, جس کا ایک کا ہم نے جواب دیا, ایک کا ہم جواب ابھی بھی دے رہے ہیں. تو یہ جواب پاکستان کی طرف سے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں ریونج از اے ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اور کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آرمڈ فورسز کو پورا اختیار دے دیا ہے کہ ایٹ اے ٹائم پلیس آف دیئر چوزنگ وہ بھرپور اس کا جواب دیں گے. اور جس طرح اس دن ملٹری اسپوکس پرسن نے کہا کہ آپ شروعات تو آپ نے کر دی, مگر آگے یہ ایک معاملہ کہاں جاتا ہے یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ریسٹ ایشورڈ جواب آئے گا, بھرپور آئے گا. وہ کب آتا ہے, کس شکل میں آتا ہے, اس کا فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کر کے آرمڈ فورسز کو یہ اختیار دے دیا ہے. تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اور دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ پہل بھارت کرے, پہلگام کی کوئی ایویڈنس فراہم نہ کرے,
پاکستان نے کہا کہ انویسٹیگیشن کراؤ، اس طرف بھی نہ جائے، ان پرووکڈ حملہ بھی کرے، سویلینز کے اوپر حملہ کرے اور اس کے بعد وکٹم بھی بنے اور اگریسر بھی بنے. یہ نہیں چلے گا جناب اسپیکر. انشاءاللہ تعالی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیفٹی سیکیورٹی بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے اور اس کا جب بھی رسپانس دیا جائے گا، جیسے بھی دیا جائے گا، ریسٹ ایشورڈ اٹ ول بی بفٹنگ اور بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. مگر یہ معاملات کبھی عجلت میں نہیں ہوتے، کبھی جلد بازی میں نہیں ہوتے. یہ آپریشنل ڈیٹیلز، اسٹریٹجک ڈیٹیلز یہ طے ہوتی ہیں اور اس کے بعد جواب دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا بزدل دشمن جو اب ان مین ڈرونز بھیج رہا ہے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، خفت مٹانے کے لیے، وہ کسی بھول میں نہ رہے. پاکستان نے الحمدللہ نریٹو ڈومین میں، ڈپلومیٹک ڈومین میں شکست فاش دی ان کو. اور یہ جو پہلگام کے بعد ان کی کوشش تھی کہ یہ مظلوم بنے، ہم نے ان کو وہ موقع ڈینائی کیا کیونکہ ہم حق سچ پہ تھے، ہم سچائی سے بات کر رہے تھے، ہم پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہ پہلگام سے پاکستان کو جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پاس تو ثبوت کوئی نہیں تھا اور انویسٹیگیشن بھی کرانے سے یہ بھاگ رہے تھے. پاکستان نے تو بتا دیا دنیا کو کہ ایف آئی آر کیسے رجسٹر ہوتی ہے 10 منٹ کے اندر، اور 9 لاکھ فوج موجود ہے انلیگلی آکوپائڈ انڈین کشمیر میں. تو یہ ٹیررسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ آئے تھے، وہ آئے کیسے اور وہ گئے کیسے؟ جب آپ 2-3 کلومیٹر بھی بغیر چیکنگ کے وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے تو یہ کیا 9 لاکھ فوج وہاں پہ صرف کشمیری مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ اپنے سیکیورٹی، اپنے انٹیلیجنس فیلئر کو پاکستان پہ ڈالنا بغیر ثبوت کی. پوری دنیا نے کہا کہ انڈیا کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. یہ تو وہ قوم ہے جس نے 90,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے دہشت گردی کی جنگ میں، اور ہمارے شہداء کی فہرستیں آج بھی ہمارے لیے میڈل ہیں. اس ہاؤس نے بھی شہادتیں دی ہیں، آرمڈ فورسز نے بھی دی ہیں، پولیس نے بھی دی ہیں، ہمارے شہریوں نے بھی دی ہیں اور ہماری تو قوم کے بچوں نے بھی دی ہیں. اے پی ایس کا حملہ کل اس کی یاد دوبارہ تازہ ہوئی جب انہوں نے سویلین پاپولیشن کو اٹیک کیا. تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رسپانس آئے گا، ضرور آئے گا، مگر اس کو ہم چوز کریں گے کہ وہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے. اور بھارت کیونکہ نان کائنیٹک ڈومین میں ناکام ہو چکا، نریٹو ڈومین میں، فورن پالیسی میں، اور اب اپنی خفت مٹانے کے لیے کائنیٹک ڈومین میں، کنونشنل وارفیئر میں بھی مات ہوئی جب جہاز گر گئے، اور اب ان مینڈ ڈرونز کی طرف آیا ہے، وہ بھی 25 گرا دیے ہیں. تو ان کو تو شرم آنی چاہیے. تو میں ان پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے ارض پاک تیری، اے ارض پاک تیری حرمت پر کٹ مرے ہم، اب تک رواں ہے تیری رگوں میں خون ہمارا. پاکستان زندہ باد.